بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائری اسلام ٹی وی کے میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو اس وقت میرے اللہ نے کہا، اے میرے پیارے پیغمبر آدم، اس جنت کے اندر تو اور تیری بیوی حضرت حوا جہاں چاہو چلے جاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ لیکن شیطان نے اس وقت مائی حوا کے ذریعے حملہ کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام اس پودے کے پاس، اس درخت کے پاس چلے گئے تو پھر اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ تو جب جنت سے ان کو نکالا گیا تو زمین پر رو کر تھک گئے حضرت آدم علیہ السلام، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی بخشش نہیں ہوئی، اور جب جنت سے نکالے گئے تو کپڑے نہیں تھے، تو جب زمین پر آئے تو پھر پتوں کے ذریعے انہوں نے اپنی شرمگاہوں کو، جسموں کو وہ لپیٹا اور پردہ کیا، اور پھر اللہ کے سامنے روتے رہے، عبادت کرتے رہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو پھر اللہ نے بہت عرصہ دراز جب گزر گیا تو قرآن کہتا ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم علیہ السلام فے پہلے آتی ہے، فے اس وقت آتی ہے جب انسان دعا مانگ کر تھک جائے نا، تو اس کے پاس اب کوئی راہ نہ ہو، تو اس وقت فتلقا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ، اب تو مجھے منانے کا جو گڑ ہے وہ نہیں، آپ کوئی گڑ بتا دیجئے، آپ کوئی طریقہ بتا دیجئے جس سے آپ راضی ہو جائے۔ تو پھر اللہ نے وہ کلمات نازل کیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ کے نبی نے وہ پڑھیں کلمات، اللہ نے ان کو بخش دیا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس واقعے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ زندگی میں مشکل حالات آتے ہیں، زندگی میں انسان پر مختلف طرح کی کیفیات آتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اور اگر رزق کی تنگی ہے، اگر آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، آپ کرائے کے مکان سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، آپ بے روزگار ہیں اور کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، آپ کو ڈھیر ساری دولت چاہیے، تو میرے دوستو، آج یہ عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو آپ نے بڑی غور سے سمجھنا ہے، سننا ہے، اور پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ اور جو وظائف میں اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، تو وظائف کرنے کی ایک اولین جو شرط یہ ہے وہ آپ نے سمجھ لینی ہے۔ سب سے پہلے تو ہر انسان کا نمازی ہونا بے حد ضروری ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی آپ نے کرنی ہے۔ اب جو مرد حضرات ہیں وہ باجماعت نماز ادا کریں گے، خواتین گھر میں نماز ادا کریں گی۔ اب آپ نے اس عمل کو سمجھنا ہے، ربیع الاول کا پہلا منگل ہے، اللہ کا ایک نام پڑھ لو، ایک دن کے اندر کروڑ پتی بن جائیں گے آپ۔ یقین نہ آئے تو آج ضرور آزما لے آپ۔ آج یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کے نصیب میں جو رزق کے بند تالے ہیں وہ کھل جائیں گے، اور ہمیشہ کے لیے رزق کی فراوانی آپ پر ایسے برسے گی، آپ کے وہم اور گمان میں نہیں ہوگا، وہاں سے رزق آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ بس اس وظیفے کو آپ نے بڑی غور اور توجہ سے سننا ہے، اور اس پر کامل ایمان اور مکمل یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لینی ہے، آپ کے ہاتھ نیچے آنے کی دیر ہوگی، آپ کی ضرورت، آپ کی حاجت وہ پوری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ درود پاک کی برکت والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا اور اپنے والد کا نام کومنٹ سیکشن میں ہم تک ضرور بھیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن ہے فوری پریس کر لیں، تاکہ آپ کو آئندہ اپلوڈ ہونے والی وظائف ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ربیع الاول کا یہ جو پہلا منگل ہے یہ ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے، تو آج کے اس بابرکت دن اللہ کا صرف ایک نام اللہ الصمد، اس کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ آپ نے غور سے سننا ہے۔ جب آپ عصر کی نماز پڑھ لیں، منگل والے دن عصر کی نماز جب آپ نے ادا کر لی، تو اس وقت اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد،
اللہ بے نیاز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اس کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، گڑ گڑا کر، رو کر، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، گڑ گڑا کے، اور اپنی آنکھوں سے آنسو نکال کر، اپنی آنکھوں کے جو آنسو ہے، جب دن قیامت کا ہوگا، حساب کتاب ہو رہا ہوگا، ایک بندے کو جہنم کی طرف فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے، تو پھر سامنے میرا اللہ بھی ہوگا، تو وہ فرشتے اس کو جہنم والے لے کر گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہوں گے۔ وہ راستے میں نہ رک کر اللہ کی طرف دیکھے گا، پھر جہنم کی طرف وہ فرشتے لے جائیں گے، پھر رکے گا، پھر دیکھے گا، پھر رکے گا، پھر دیکھے گا۔ تو اسی طریقے سے جب جہنم کی کنارے پر بندہ پہنچے گا نا، تو اللہ فرمائے گا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ تو میرا اللہ پوچھے گا کہ تو میری طرف کیوں دیکھتا ہے؟ وہ کہے گا، یا اللہ، آپ کا آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں نے سنا ہے، جو بندہ اللہ کے خوف سے، آپ کے خوف کی وجہ سے، جس کا تھوڑا سا بھی آنسو نکلا ہے، ایک آنسو، تو وہ جہنم نہیں جا سکتا، اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو ایک دفعہ میرا ایک آنسو اتنا نکلا تھا کہ جو بال ہے نا، یہ جو آنکھ کے اوپر ہے، یہ تھوڑا سا بھیگا تھا، لیکن اتنا مجھے ضرور پتا ہے کہ میرا آنسو نکلا تھا۔ تو جب وہ اللہ کو بتائے گا تو میرا رب کہے گا کہ اس کو جنت میں بھیج دو۔ یہ ہے میرے اللہ کی طاقت، یہ ہے میرے اللہ کی رحمانیت اور رحیم کریم صفت۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، اللہ کے سامنے پھر رو کر دعا مانگے۔ انشاءاللہ کوئی ایسی حاجت نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو۔ آج آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، ذاتی گھر کی ضرورت ہے، بیماری سے نجات چاہتے ہو، شفا یابی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، خوشحالی والی زندگی چاہتے ہو، کاروبار میں برکت چاہتے ہو، غرض آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، خواہ آپ بے اولاد ہے، اولاد کی نعمت چاہتے ہو، تو آج یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑے فائدے ہیں، بڑی لذتیں ہیں، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور پھر آپ اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ وظائف سے زندگیاں بدلتی ہیں، وظائف کرنے سے، کیونکہ بہت سارے میرے بھائی، میری بہنیں کومنٹس کرتے ہیں کہ ہم تو وظیفے کرتے ہیں، لیکن ہمارے وظائف کرنے کے باوجود بھی ہماری وہ حاجت، وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اس شک کو اپنے دل سے سب سے پہلے نکال دیجئے کہ یہ وظیفہ میں کر رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ اس شک کو جب تک آپ اپنے دل میں رکھیں گے، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ آپ کو اللہ کے کلام پر شک نہیں رکھنا، آپ نے اللہ کی کبریائی، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت پر آپ نے شک نہیں کرنا، اللہ کی وحدانیت پر آپ نے مکمل ایمان رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ کے کلام کو پڑھ کر آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، آپ کی دعا کو ضرور پورا کرے گا، آپ کی حاجت کو ضرور پورا کرے گا، آپ کو انشاءاللہ ضرور رزق عطا کرے گا، تمام تر الجھنوں اور پریشانیوں سے ہمیشہ کے لیے آپ کو نکال دے گا، اور آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے پرسکون اور خوشحالی والی بنا دے گا۔ بس آپ نے مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نے لوگوں کے سامنے فریادیں نہیں کرنی، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے، کیونکہ لوگ آپ کو کچھ نہیں دیں گے سوائے رسوائی اور ذلت کے، اور جب اللہ سے مانگو گے تو عزت اور وقار اور بلندی اور رزق میں برکت، یہ آپ کا مقدر بن جائے گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔